أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر رواہ البخاری ومسلم. معزز محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج کے اس درس میں انشاءاللہ حضرات کے سامنے جمعہ کی نماز کے لیے پہلے پہنچنے کی فضیلت کو بیان کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کے لیے اول وقت میں پہنچنے والوں کی، اس کے بعد پہنچنے والوں کی کیا فضیلت بیان کی ہے. اس لیے موراب کو چاہیے کہ موراب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے اول وقت میں پہنچنا چاہیے، اذان ہونے سے پہلے پہنچنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کے لیے پہلے پہنچنے والوں کی کیا فضیلت بیان کی ہے، اس کے بعد پہنچنے والوں کی کیا فضیلت بیان کی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ، جس شخص نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا، ثم راح پھر نماز کے لیے نکلا، جمعہ کی نماز کے لیے چل پڑا، فکأنما قرب بدنة، تو گویا کہ اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی، یعنی اس کو ایک اونٹ قربان کرنے کے برابر ثواب ملے گا. جس نے غسل جنابت کیا جمعہ کے دن، اس کے بعد جمعہ کی نماز کے لیے اول وقت میں پہنچا، پہلے نمبر پہ پہنچا جمعہ کی نماز کے لیے اذان ہونے سے پہلے، تو گویا کہ اس نے ایک اونٹ کی قربانی پیش کی اللہ کے راستے میں. ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، اور جس شخص نے دوسری گھڑی میں پہنچا، فکأنما قرب بقرة، تو گویا کہ اس نے ایک گائے کی قربانی پیش کی، یعنی اس کو ایک گائے قربان کرنے کے برابر ثواب ملے گا. ومن راح فی الساعۃ الثالثہ، اور جو شخص تیسری گھڑی میں پہنچا، فکأنما قرب کبشا أقرنا، تو گویا کہ اس نے سینگ والے میڑھے کی قربانی پیش کی، اس کو سینگ والے میڑھے کی قربانی کے برابر اس کو ثواب ملے گا. ومن راح فی الساعۃ الرابعہ، اور جو شخص چوتھے نمبر پہ پہنچا، چوتھی گھڑی میں پہنچا، فکأنما قرب دجاجة، تو گویا کہ اس نے ایک مرغی کی قربانی پیش کی. ومن راح فی الساعۃ الخامسہ، اور جو شخص پانچویں نمبر پہ پہنچا، پانچویں گھڑی میں پہنچا، فکأنما قرب بيضة، تو گویا کہ اس نے ایک انڈے کی قربانی پیش کی اللہ کے راستے میں، یعنی اس کو ایک انڈے کی قربانی پیش کرنے کے برابر ثواب ملے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فإذا خرج الإمام، پھر جب امام نکل جاتا ہے، یعنی خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، خطیب
خطبہ دینے کے لیے ممبر پر جب بیٹھ جاتا ہے، حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر، تو فرشتے وہاں حاضر ہو جاتے ہیں. یعنی اب ممبر کے پاس وہ فرشتے چلے جاتے ہیں، مسجد کے گیٹ سے ہٹ کر کے، مسجد کے گیٹ سے وہ چلے جاتے ہیں اور امام کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، ممبر کے پاس کہہ لیجیے بیٹھ جاتے ہیں اور خطبے کو سننے لگتے ہیں فرشتے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ جمعہ کے دن اذان ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچتے ہیں تو ان کا نام فرشتوں کے رجسٹر میں لکھا جاتا ہے اور ان کو ان کے پہنچنے کے حساب سے ثواب دیا جاتا ہے. جو پہلے نمبر پہ پہنچتا ہے اس کو اونٹ کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اونٹ کی قربانی کے برابر. جو دوسرے نمبر پہ پہنچتا ہے اس کو گائے کی قربانی کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. جو تیسرے نمبر پہ پہنچتا ہے اس کو سینگ والے میڈھے کے قربانی کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. جو تو چوتھے نمبر پہ پہنچتا ہے اس کو اسی طریقے سے مرغی کی قربانی کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. اور جو پانچویں نمبر پہ پہنچتا ہے اس کو انڈے کی قربانی کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا ہے کہ جو لوگ اذان ہونے سے پہلے پہنچتے ہیں ان کا نام رجسٹر میں درج کیا جاتا ہے اور ان کو ان کے پہنچنے کے حساب سے ثواب دیا جاتا ہے. لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو اب فرشتے پناہ رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور خطیب کا خطبہ سننے کے لیے وہ بھی چلے جاتے ہیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں، اللہ کا ذکر سننے لگتے ہیں. اس لیے محراب کو چاہیے کہ جب جمعہ کا دن آئے تو محراب غسل کریں اور نہائے دھولیں اچھے طریقے سے، اور جس قدر ممکن ہو سکے جمعہ کی نماز میں جلد پہنچنے کی کوشش کریں. آئیے کہ میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیتے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اور زیادہ قرآن حدیث کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن حدیث کے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.